دوستو، میرا نام عدنان احمد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئل نالج یوٹیوب چینل۔ دوستو، اس کائنات کی ہر چیز نے ایک نہ ایک دن فنا ہونا ہے۔ اگر کسی نے باقی رہنا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو آخر وہ دن، وہ فنا ہونے والا قیامت والا دن کب آئے گا؟ دوستو، اس کا صحیح وقت اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اتنا معلوم ہے کہ جمعہ کا دن اور محرم کی 10ویں تاریخ کو قیامت کا دن قائم ہوگا۔ البتہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی چھوٹی اور بڑی نشانیاں بتلا دی ہیں۔ ان نشانیوں کو دیکھ کر قیامت کا قریب آ جانا معلوم ہو سکتا ہے۔ چھوٹی نشانیاں یہ ہیں: گناہوں کی کثرت کا ہونا، زنا کا عام ہو جانا، لوگوں کا والدین کی نافرمانیاں اور ان پر سختیاں کرنا، امانت میں خیانت کرنا، علم کا اٹھ جانا اور جہل کا زیادہ ہو جانا، گانے بجانے، ناچ وغیرہ کی کثرت کا ہونا، بعد والوں کا پہلے گزرے بزرگوں کو برا بھلا کہنا، بے علم اور کم لوگوں کا پیشوا بننا، چرواہے وغیرہ کم درجے کے لوگوں کا بڑی اونچی اونچی عمارتیں بنوانا، نااہل لوگوں کا بڑے بڑے عہدوں پر قابض ہو جانا وغیرہ۔ دوستو، مختلف اسلامک اسکالرز کے مطابق قیامت کی تمام چھوٹی نشانیاں تقریباً پوری ہو چکی ہیں اور اب قیامت کی بڑی نشانیوں کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق قیامت کی بڑی نشانیاں تسبیح کے دانوں کی طرح ہے۔ جب تسبیح ٹوٹتی ہے تو دانے بکھر جاتے ہیں۔ قیامت کی بڑی نشانیاں کون سی ہیں؟ دوستو، قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونا ہے۔ ان کے بعد دجال کا خروج۔ دنیا جب سے بنی ہے تب سے قیامت تک دجال سے بڑا فتنہ نہ تو آیا ہے نہ آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور پھر یاجوج اور ماجوج۔ ان کے قبیلے کا کسی کو علم نہیں کہ وہ کہاں ہے اور ان کو ذوالقرنین نے اللہ کی مدد سے کہاں قید کیا تھا۔ اور پھر 3 ایسے بڑے زلزلے جس میں زمین کے 3 مختلف حصے نیست و نابود ہو جائیں گے۔ ان میں ایک زلزلہ مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرۃ العرب میں آئے گا۔ ایک دھواں جو پوری روئے زمین پر پھیل جائے گا، جسے قرآن میں الدخان کہا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ روایات کے مطابق سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد توبہ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، کیونکہ یہ ایک بالکل واضح نشانی ہوگی۔ الدابۃ الارض ایک جانور ہے جو زمین سے نکلے گا اور انسانوں سے باتیں کرے گا۔ اور پھر ایک آگ جو یمن میں لگے گی اور لوگوں کو ہانکتی ہوئی محشر کی طرف لے جائے گی۔ دوستو، دجال، جس کے بارے میں کئی احادیث ہیں کہ دجال 40 روز میں دنیا کا چکر لگائے گا۔ احادیث کے مطابق ان 40 دنوں میں سے ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، ایک دن 1 مہینے کے برابر اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر، اور باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ دجال ایک آنکھ والا ہوگا اور اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا۔ جس کو پڑھنے کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں، اس کے لیے صرف ایمان ہونا ہی کافی ہوگا، اور یہی ایمان پڑھے لکھے یا ان پڑھ یا زبانوں کے اختلاف کو ختم کر دے گا۔ مکہ اور مدینہ کے علاوہ دجال دنیا کے ہر مقام تک جائے گا۔ اس کی ایک جنت ہوگی اور ایک جہنم ہوگی، جبکہ در حقیقت اس کی جنت جہنم ہوگی اور جہنم جنت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس زمانے کو پاؤ تو آنکھیں بند کر کے اس کی آگ میں کود جانا، وہاں ٹھنڈا پانی ہوگا۔ دجال طاقتور ہوگا، ایک انتہائی طاقتور فتنہ۔ وہ تمام لوگ جن کا ایمان کمزور ہوگا اس کی طرف کھینچے چلے جائیں گے اور اس کی باتوں کو اختیار کریں گے، ان پر عمل کریں گے، لیکن وہ سب جھوٹ ہوگا، اور جھوٹ چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک دن کھلتا ضرور ہے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے قتل ہوگا، اور یہ واقعہ فلسطین میں باب لد کے مقام پر پیش آئے گا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام فجر کی نماز کے وقت دمشق کی ایک مسجد میں نازل ہوں گے۔ ان کے ہاتھ فرشتوں کے پروں پر ہوں گے۔ نماز کا وقت ہو چکا ہوگا اور مسلمان حضرت مہدی کی امامت میں نماز ادا کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ حضرت مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر پیچھے ہٹنا چاہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فخر امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک امتی کی حیثیت سے حضرت مہدی کی امامت میں عام مسلمانوں کے ساتھ نماز ادا کریں گے۔ اس کے بعد کے واقعات میں دجال سے جنگ ہے، اور اس کے قتل کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام امت مسلمہ کو لے کر طور پر روانہ ہوں گے، کیونکہ یاجوج ماجوج کا خروج ہو چکا ہوگا اور ان سے مقابلہ آسان نہیں۔ وہ تعداد میں اتنے ہوں گے کہ ہر سمت سے حملہ آور ہوں گے، زمین کا سارا پانی پی جائیں گے، لوگ ان سے بھاگیں گے، اور پھر جب وہ سمجھیں گے کہ انہوں نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا تو وہ اپنے تیر آسمان کی طرف کر کے چلائیں گے، تو جب واپس آئیں گے تو خون آلود ہوں گے، اور یاجوج ماجوج خیال کریں گے کہ انہوں نے آسمانوں پر بھی سب ختم کر دیا۔ پھر وہ مسلمانوں کا محاصرہ کریں گے، اور وہ محاصرہ بہت سخت ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ یاجوج اور ماجوج پر عذاب بھیجیں گے جو کہ کیڑوں کی شکل میں ان کے جسموں میں داخل ہوگا اور ان کو مار دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان باہر آئیں گے، لیکن روئے زمین پر کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں یاجوج و ماجوج کی لاشیں موجود نہ ہوں۔ وہ تعداد میں اتنے ہوں گے کہ ساری زمین ان کی لاشوں پر ہوگی۔ یاجوج و ماجوج تعداد میں اتنے زیادہ ہوں گے کہ پوری روئے زمین ان کی لاشوں سے بھر جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دعا فرمائیں گے، اور اس بار اللہ تعالیٰ بارش بھیج کر پوری زمین کو صاف فرما دیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ کر ختم کر دیں گے، اور اس طرح وہ شرک جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر ہوتا رہا ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد خنزیر کا خاتمہ ہوگا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جزیہ بھی ختم کر دیں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب ایک بار پھر سے زمین پر عدل قائم ہو رہا ہوگا۔ جزیہ کا خاتمہ ایک طرح سے اسلامی لشکر کشی کی ان 3 شرائط میں سے ایک کی کمی کی طرف بھی اشارہ ہے، جو ابھی یہ ہیں۔ نمبر 1، اسلام قبول کر لو تو تم ہمارے بھائی ہو۔ نمبر 2، جزیہ دے دو تو لشکر کشی نہیں کی جائے گی۔ نمبر 3، پہلی 2 شرائط قبول نہیں تو ہمارے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان میں سے جزیہ والی شرط ختم کر دیں گے، اور مشرکین کے پاس صرف 2 ہی راستے ہوں گے، یا اسلام یا جنگ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ آخری فتح دیں گے، اور اس کے بعد روئے زمین پر امن پھیل جائے گا۔ اسی دور میں اسلام کے علاوہ تمام دیگر مذاہب کا خاتمہ کر دیا جائے گا، صرف اسلام باقی رہے گا۔ مسلم کی 2 احادیث ہیں، ایک میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر 40 برس رہیں گے، اور ایک میں ہے کہ 7 برس تک زمین پر رہیں گے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ 40 برس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زمین پر مکمل زندگی کا وقت ہے، جس میں سے 33 برس وہ گزار چکے ہیں، اور باقی 7 برس قیامت سے قبل گزاریں گے۔ اس کے بعد ان کی وفات ہوگی، اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد شام یعنی ملک شام سے ایک ایسی ہوا چلے گی جو ہر ایمان والے کی جان نکالتی جائے گی۔ کسی کے دل میں ایک ذرہ بھی ایمان کا ہوا تو اس کی موت ہو جائے گی۔ اس کے بعد مشرکین اور کافرین باقی ہوں گے، اور قیامت انہی پر قائم ہوگی۔ قیامت کی چوتھی، 5ویں اور 6ٹھی نشانیاں ہیں 3 بڑے زلزلے جو زمین کے 3 مختلف حصوں میں آئیں گے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، اور ایک جزیرۃ العرب میں۔ ان کی شدت ایسی ہوگی کہ زمین کا وہ حصہ بالکل مٹ جائے گا۔ یوں سمجھیں کہ ایسا زلزلہ ہوگا کہ مغربی امریکہ صفحہ ہستی سے بالکل مٹ جائے گا۔ 7ویں نشانی دھواں الدخان قرآن میں ہے، آپ اس دن کے منتظر رہیں جب کہ آسمان ظاہر دھواں لائے گا،
جو لوگوں کو گھیر لے گا، یہ دردناک عذاب ہے۔ ماننے والوں کے لیے یہ ایک نشانی ہوگی اور نہ ماننے والوں کے لیے دردناک عذاب۔ 8ویں نشانی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ یہ ایک بہت لمبی رات ہوگی۔ متقی و پرہیزگار رات کو تہجد کے لیے جاگیں گے، نوافل ادا کریں گے اور سو جائیں گے، پھر جاگیں گے، پھر نفل پڑھیں گے اور پھر سو جائیں گے، لیکن دن طلوع نہیں ہوگا۔ پھر سے سو کر اٹھیں گے، نفل پڑھیں گے اور سوچیں گے کہ فجر کا وقت ہونے والا ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہیں ہوگا۔ تب وہ سمجھیں گے کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ پھر سورج طلوع ہوگا، لیکن سب کچھ تبدیل ہوگا، کیونکہ مشرق کی بجائے سورج مغرب سے طلوع ہو چکا ہوگا۔ توبہ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ یہ ایک واضح نشانی پوری آب و تاب سے چمک رہی ہوگی۔ لوگ توبہ کرنا چاہیں گے، لیکن تب بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ 9ویں نشانی الدابہ، یعنی ایک جانور ہوگا جو زمین سے نکلے گا اور لوگوں سے باتیں کرے گا۔ اس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ کا عصا ہوگا اور ایک ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے ایک مومن کے چہرے پر نشان لائے گا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر سے ایک کافر کے چہرے پر وہ نشان لگائے گا۔ 10ویں نشانی ایک زبردست آگ جو یمن سے لگے گی اور لوگوں کو ہانکتی ہوئی محشر کی طرف لے جائے گی۔ لوگ آگے ہوں گے اور آگ پیچھے، جو پیچھے رہ جائے گا وہ جل جائے گا۔ یمن میں کئی آتش فشاں کے دانے موجود ہیں، قیاس یہی ہے کہ یہ آگ یہیں سے نکلے گی۔ میدان حشر کے بارے میں اختلاف ہے۔ عرفات کے میدان کو بھی کہا جاتا ہے، جبکہ شام، اردن، لبنان اور فلسطین کے مقامات کی طرف بھی اشارہ ہے۔ یہیں بیت المقدس بھی ہے اور کئی احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام کی یعنی بیت المقدس اور فلسطین کی تعریف فرمائی ہے۔ مسلمانان عالم یہیں پر مسلسل مصروف جہاد ہیں۔ تمام بڑی جنگیں یہیں پر ہوئی ہیں اور یہ دنیا کا واحد حصہ ہے جہاں روز اول سے جہاد جاری ہے، اور یہیں دجال اور یہودیوں کا خاتمہ بھی ہوگا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔